کہ اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے اگر مجھے نبی مانتے ہو اور مجھے سے کہا تھا کہ آپ مقرر کرا دیجیے تو میں بتلا رہا ہوں کہ اس نے منتخب کیا مگر اب اطمینان کے لیے اس نے کہ ان آیت ملک ہی یاتیکم تابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. دیکھو اس کے اللہ کی طرف سے سرداری کی نشانی یہ ہے. قرآن کی زبان میں انبیاء کے حال میں دیکھیے اور حضرت موسیٰ کے حال میں خصوصاً حضرت عیسیٰ کے کہ معجزے کو آیت کہا جاتا ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں ایک معجزہ جو دلیل ہوگا اس کی کہ اس کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے. تو اس کے سرداری کا ادھر سے علامت پہچان اس کی یہ ہے، آیت یہ ہے کہ وہ تابوت سکینہ ایک تھا جس میں الواح توریت تھے اور تبرکات تھے، انبیاء تھے، اور وہ سب جب بیت المقدس پر حملہ ہوا پرستوں کا تو وہ لوٹ لے گئے تھے. چنانچہ توریت بھی غائب ہو چکی تھی. اس کو میں نے تحریر قرآن کی حقیقت میں تفصیل سے لکھا ہے توریت کی سرگزشت کہ مدتوں پتہ ہی نہیں رہا کہ وہ توریت ہوئی کیا، اس لیے کہ وہ پورا صندوق ہی وہ صندوق ہے جسے تابوت کہا گیا. تو اس صندوق کو لے گئے تھے اور مدتوں کئی سو برس وہ غائب رہا، پتہ نہیں چلا اس کے وہ کیا ہوا. تو اب انہوں نے معجزہ یہ بتایا وہ ثبوت سے انتخاب الہی کہ وہ تابوت وہ صندوق جو تمہارا گم شدہ ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا اور اس میں سکون کا سرمایہ ہوگا تمہارے پروردگار کی طرف سے. اور بقیت جتنا بچا کچھا سرمایہ ہے آل موسیٰ اور آل ہارون کا تبرکات جتنے رہ گئے ہیں وہ اس تابوت کے اندر تک پہنچ جائیں گے اور تحملہ الملائکہ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے لائیں گے. کوئی آدمی کا ذریعہ نہیں ہوگا کہ وہ آدمی اسے لائے. اتنا نمایاں معجزہ. اس سے علماء اسلام کے درمیان کی علم کلام کی ایک بحث طے ہو جاتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ معجزہ انبیاء سے مخصوص نہیں ہے بلکہ جو ادھر کا عہدہ ہو اس کے ثبوت کے لیے معجزہ ہوتا ہے. صلوات بھیجیے بولے اللہ پھر بولے اللہ تحملہ الملائکہ ملائکہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. اب کوئی آدمی نظر نہ آئے تو مان لے کہ ملائکہ لائے اور بعض روایت میں کہ باقی ملائکہ ان کو سامنے نظر آئے لاتے ہوئے جن کو محسوس کر رہے تھے کہ یہ ہم میں سے اتنے عام انسان نہیں ہے جو لا رہے ہیں. تو تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم اس میں تمہارے لیے نشانی ہے ایک معجزہ ہے نمایاں ان کنتم مؤمنین اگر تم صاحب ایمان ہو. یعنی اب ان کا ایمان اس کے تسلیم کرنے اور اس کردار کے برقرار رکھنے پر جو صبر کا ہے وابستہ ہے. اب اس کے بعد جتنا معجزہ بھی دیکھ لیا. یہی تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسے ایسے بیانات رسول سے سنے دنیا اور ایسے ایسے رسول کے ثبوت حقانیت کے دلائل دیکھے اور پھر بھی رائے رات سے منحرف ہو جائے. اب جو قرآن کی روشنی میں دیکھ رہا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے تو پھر حیرت کی کیا بات ہے. اب سنیے کہ فلما فصل طالوت بالجنود اب جب طالوت افواج کو لے کر ماشاء اللہ مجاہدین کی کثرت وہ ہے کہ فوج نہیں بلکہ قرآن کی زبان میں وہ افواج ہیں. جند ہے ایک فوج کو کہتے ہیں اور یہاں جنود. فلما فصل طالوت بالجنود جب طالوت لشکروں کو لیے ہوئے فوجوں کو لیے ہوئے روانہ ہوئے تو پہلے سے ایک آزمائش کا اعلان کر دیا کیونکہ ابھی مجھے بیان آگے کرنا ہے ورنہ یہیں شاید مستقبل کے ایک واقعے کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کی جاتا کہ جب طالوت روانہ ہوئے تو انہوں نے پہلے سے یہ کہا کہ ایک امتحان تمہارا ہونے والا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک نہر سامنے بہ رہی ہوگی مگر امتحان یہ ہے کہ وہ پیو نہیں اس پانی کو. گویا امتحان اٹچ ہوگا تمہارا باوجود نہر کے سامنے ہونے سے. ان اللہ مبتلیکم تمہاری آزمائش ہوگی ایک نہر کے ذریعے سے
فمن شربا منہ فلیس منی، جو پی لے گا اس میں سے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یعنی پینا اپنے اختیار کی بات ہوگی، مگر امتحان یہ ہے کہ پانی ہو موجود اور نہ پیو. فمن شربا منہ فلیس منی، جو پی لے گا اس میں سے کچھ بھی فلیس منی، تو مجھ سے اس کا کوئی ربط نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، یہ اسی کا دوسرا رخ ہے کہ جو نہیں پیے گا بالکل وہ مجھ سے تعلق رکھتا ہوگا. قرآن کا جملہ میں پڑھوں گا کوئی مرقع کے سامنے کھل جائے گی مستقبل کے کردار کا، تو میں کیا کروں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیے نہیں، بس سوائے اس کے کہ چلو میں پانی لے کر پھینک دے. الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوا اس کے کہ اپنے ہاتھ چلو میں پانی لے لے اور پھر اسے پھینک دے. مگر نتیجہ سنیے، جو شروع میں مجمل سنا دیا تھا وہ تفصیل کے ساتھ سنیے کہ فمن شرب فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ. اب نتیجہ سنیے کہ فشربوا منہ الا قلیلا، سب نے وہ پانی پی لیا وہی الا قلیلا سے رہا، سوا بہت کم اور بہت ہی کم کے. تو یہی ترجمہ یاد ہو گیا، الا قلیلا منہم، سوا بہت ہی کم لوگوں کے. فتولوا منہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم. یہیں سے پتہ چل گیا مستقبل کے اس نتیجے کا جو پہلے اعلان ہو چکا. فلما جاوزہ هو الذین آمنوا معہ، جب وہاں سے آگے بڑھے وہ یعنی طالوت اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے، تو ان سب نے یہ کہا کہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده. وہ ادھر والے کا نام جالوت تھا، اسی کے وزن پر ادھر والے کا نام طالوت ہو گیا تھا. تو وہ ہم نے طاقت نہیں ہے جالوت کے مقابلے کی اور اس کے ساتھ والوں کے مقابلے کی. وہ بڑے طاقتور نظر آ رہے ہیں، بڑی قوت ہے ان کی، ہم نہیں ان سے مقابلہ کر سکتے. تو لا طاقت. قال الذین یظنون انہم لاقوا اللہ، ان لوگوں نے جنہیں کچھ گمان تھا کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے. معلوم تھا یہ پوری جماعت سے تصور ہی نہیں تھا کہ اللہ کو منہ. قال الذین یظنون انہم لاقوا اللہ، ان لوگوں نے جن کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی کیسے ملاقات کریں گے، اللہ کو منہ دکھانا. یہ آیت الگ پڑھی جاتی ہے، وہ اسی سلسلے کا جز ہے. تو انہوں نے جو اللہ کے منہ دکھانے کا ذرا تصور رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، وہ کثیر جماعت پر غالب آ جائے اللہ کے حکم سے. اور اصل یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فلما برزوا لجالوت جنودہ، جب نکلے جالوت جنود اس کے مقابلے میں، تو قالوا، ابھی اس جماعت میں جو ثابت قدم تھی وہ کہہ رہی تھی کہ چلو کم کا تعداد والے غالب آ سکتے ہیں بڑی تعداد والوں پر. اب انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. پروردگار ہم پر صبر اپنی طرف سے اڑیل دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد کر کافرین کی قوم کے مقابلے میں. اب اس تھوڑی سی جماعت کے ثبات قدم کا نتیجہ یہ تھا کہ فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی. فہزموہم باذن اللہ وقتل داؤد جالوت. اب داؤد اس طالوت کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے آئے تھے، حضرت داؤد. تو انہوں نے قتل داؤد جالوت، داؤد نے ادھر کے سردار جالوت کو قتل کیا.